50 سال پہلے تک جزیرہ نما عرب کے صحرا میں قبائلی شاہی ریاستوں کے ایک گروپ کے طور پر موجودہ متحدہ عرب امارات مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ تقریباً نصف صدی کے بعد جہاں زیادہ تر کھلے بازار اور خیمہ نما مکانات تھے، وہاں فلک بوس عمارتیں اور عمدہ شاہراہیں دکھائی دیتی ہیں۔ جہاں کبھی کھجور کاشت کی جاتی تھی، موتیوں کو سمندر سے تلاش کیا جاتا تھا اور زندگی گزارنے کے لیے اونٹوں کی نسلیں پالی جاتی تھی، وہاں اب جزیرہ نما عرب میں آرٹ کا سب سے بڑا عجائب گھر پیرس کا لورے ان پیرس اور نیو یارک یونیورسٹی اور پیرس کی سوربون یونیورسٹی کی شاخیں کھل چکی ہیں۔ آج وہاں دنیا کے سب سے اونچی عمارت، 7 سٹار ہوٹل، دنیا کی مہنگی ترین پینٹنگ اور دنیا کے سب سے بڑے شاپنگ سینٹرز موجود ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جنہوں نے خلا میں اپنا مشن بھیج دیا ہے۔ ساتھ ہی وہ پہلا ملک ہے جہاں دفاتر میں 4.5 دن کام کا دن ہے۔ عرب ممالک کے درمیان اپنے تیل کے کنوؤں کی بدولت جدت اور ٹیکنالوجی کی مضبوط ہم آہنگی والا ملک متحدہ عرب امارات مشرق اور مغرب کے درمیان ایک گیٹ وے یعنی دروازہ بن چکا ہے۔ نصف صدی سے بھی کم عرصے میں اس علاقے میں رونما ہونے والی اس تبدیلی کے پس پشت مشرق وسطیٰ کے ماہرین، جن کی طرف اشارہ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، وہ شیخ خلیفہ بن زاید بن سلطان النہیان ہیں، جو گزشتہ ماہ وفات پا گئے تھے۔ دنیا کا امیر ترین شخص سمجھے جانے والے ابوظہبی کے امیر اور حکمران شیخ خلیفہ بن زاید بن سلطان النہیان متحدہ عرب امارات کے دوسرے صدر اور ایک متنازع شخصیت بھی رہے ہیں، جنہوں نے علاقائی ترقی کے زور پر اپنے ملک کو دنیا کے نقشے پر پہچان دلائی۔ سن 2014 میں فالج کا حملے کے بعد انہوں نے حکومت میں معمول کا کام کاج کرنا چھوڑ دیا، لیکن ان کی موجودگی ہر طرف دکھائی دیتی تھی۔ تمام ہوٹلوں کی لابیوں، سرکاری دفاتر، حتیٰ کہ دکانوں اور ریسٹوران میں بھی ان کی تصویریں ہر جگہ نظر آتی ہیں۔ حکومتی کام کی نگرانی حیرت انگیز طور پر ان کے بھائی محمد بن زاید بن سلطان کے ہاتھ میں آ گئی، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ گزشتہ دہائی کے دوران امارات کی خارجہ پالیسی کے سربراہ تھے اور اب وہ ملک کے صدر بن چکے ہیں۔ شیخوں کے اس خاندان نے اپنے ملک کو ایک قبائلی ریاست سے مشرق وسطیٰ کے سب سے طاقتور ملک میں کیسے تبدیل۔ بات ہے سن 1960 کی دہائی کے آخر تک برطانیہ نے جزیرہ نما عرب کے ممالک میں اپنی کالونیوں سے نکلنا شروع کر دیا تھا۔ 1 صدی قبل انگریز وہاں اس وقت آئے جب کچھ جنگجو قبائلی وہاں سے گزرنے والے مال بردار جہازوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان پر قابو پانے کے لیے انگریز وہاں آئے تھے، اگرچہ وہاں تیل دریافت ہوا، لیکن جب انگریزوں نے وہاں رہنے میں فائدے سے زیادہ خطرہ دیکھا تو وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے پیچھے بڑی وجہ 6 امارات دبئی، ابوظہبی، شارجہ، عجمان، ام القوین اور فجیرہ کے شیخوں کا باہمی معاملات کی اور ہم آہنگی کے لیے ایک کونسل بنانے کا فیصلہ تھا۔ دسمبر 1971 میں ان تمام 6 عمارتوں نے متحد ہو کر ایک نیا خود مختار ملک متحدہ عرب امارات تشکیل دیا۔ چند ماہ بعد ایک اور عمارت راس الخیمہ بھی ان میں شامل ہو گئی، جو آج بھی متحدہ عرب امارات کے نقشے پر موجود ہے۔ ابوظہبی کے اس وقت کے امیر زاید بن سلطان نہیان خلیفہ کے والد اور محمد ملک کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ تیل کی دریافت ہو چکی تھی اور بڑے پیمانے پر معیشت میں سرمایہ کاری کی گئی اور عوامی پیسے کو بڑھانے کا عمل شروع ہوا۔ یہ عمل خلیج فارس کے دوسرے سنی ممالک سعودی عرب، عمان، قطر، بحرین اور کویت جیسا ہی تھا۔ دیگر خلیجی ممالک میں متحدہ عرب امارات نے سب سے زیادہ ترقی اور سب سے زیادہ فی کس آمدنی کے ساتھ بہت کم وقت میں خود کو دولت مند بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ تیل تمام امارات کے لیے یکساں طور پر دستیاب نہیں تھا، لیکن یہ ابوظہبی کی ترقی کا سب سے بڑا محرک بن گیا۔ اس کے تیل کی فراوانی متحدہ عرب امارات کی اقتصادی ترقی کی کامیابی کا سب سے بڑا ہتھیار بن گئی۔ ایک نیم خود مختار عمارت ہونے کے ناطے اقتصادی اور ترقیاتی منصوبوں میں تبدیلیوں کے ذریعے انہیں مضبوط بنانے کی صلاحیت نے ان کی معیشت کو بڑھانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ کچھ عمارات نے صحت پر توجہ مرکوز کی، دوسروں نے غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے حکمت عملی بنائی، اور اس طرح سن 1985 میں دبئی کے مضافات میں ایک بڑا تجارتی بندرگاہ اور تجارتی مرکز جبل علی فریزون قائم کیا گیا۔ اپنے قیام کے تقریباً 40 سال بعد بھی یہ دنیا کا سب سے بڑا آزاد تجارتی علاقہ ہے۔ آج یہ کئی گنا بڑا ہو گیا ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ یہ مسلسل 24 سالوں سے مشرق وسطیٰ کی بہترین بندرگاہ بھی ہے۔
متحدہ عرب امارات کے دوسرے صدر کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ سن 2008 میں دبئی میں آنے والے مالیاتی بحران سے کیسے نپٹا جائے۔ امارات میں اربوں ڈالر کے بیل آؤٹ فنڈز ڈالے گئے، جس کی وجہ سے دنیا کے سب سے اونچے ٹاور برج الخلیفہ کی تعمیر شروع ہوئی، جسے جنوری سن 2010 میں اس کے سرکاری افتتاح کے موقع پر برج خلیفہ کا نام دیا گیا۔ یوں تیل کی دولت کو ثقافتی اور تعلیمی مراکز کو راغب کرنے اور بیرون ملک اپنی تصویر بہتر کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ خواہ سرکاری ہو یا نجی، امارات کا پیسہ بڑی کمپنیوں، بڑی ریئل اسٹیٹ، مالیاتی اداروں، بڑے برانڈز اور یہاں تک کہ فٹ بال کلبوں جیسے مانچسٹر سٹی میں لگایا گیا۔ امارات نے حالیہ برسوں میں مغرب کی کچھ مہنگی ترین عمارتوں کی تعمیر میں بھی سرمایہ کاری کی ہے۔ شیخ خلیفہ نے تیل پر اقتصادی ترقی کا انحصار کم کرنے کے لیے قابل تجدید توانائی کی تحقیق میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی کوشش کی، تاہم انہوں نے برآمدات کی پیش نظر تیل اور گیس میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی۔ پچھلے سال متحدہ عرب امارات نے 2050 تک کاربن کے اخراج کے ہدف صفر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس عرصے کے دوران کم کاربن کے اخراج والے شہر مصدر کی تعمیر کو جاری رکھا ہے۔ حکومت کے ناقدین کا کہنا ہے کہ تیل کی ترقی ایک ایسا معاشرہ بنانے میں ناکام رہی ہے جہاں انسانی حقوق کا احترام کیا جائے۔ متعدد بین الاقوامی اداروں نے متحدہ عرب امارات کو اس کی حدود قائم کرنے والے معاشرے کے لیے تنقید کا نشانہ بنایا، جہاں پریس یا گروہوں کو آزادی نہیں ہے اور نظام کے ناقدین کو قید کیا جاتا ہے اور بعض اوقات قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی 2021 کی رپورٹ میں لکھا کہ اماراتی حکومت میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بشمول منمانی گرفتاریاں، جیل میں غیر انسانی سلوک، آزادی اظہار اور رازداری کے حق کے خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اگرچہ یہ مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ فی کس آمدنی والا ملک ہے، لیکن یہاں عموماً 20,000 سے 1 لاکھ افراد کو وطن بدر سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں صحت، گھر، تعلیم اور نوکری کے مواقع جیسے حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے جو کہ دوسرے لوگوں کو حاصل ہیں۔ حال ہی میں عالمی سطح پر متحدہ عرب امارات کے اثر و رسوخ کا سب سے نمایاں اثر شیخ خلیفہ کی وفات کے بعد دیکھا گیا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود متحدہ عرب امارات نے اپنے تعلقات عالمی دنیا کے ساتھ جاری و ساری رکھے، تاہم یمن کی جنگ میں متحدہ عرب امارات کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی وجہ سے عالمی سطح پر کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں اس کے فوجیوں پر نہ صرف انسانی حقوق کی بہت سی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا گیا بلکہ ان پر مقامی شدت پسند تنظیم القاعدہ سے وابستگی کا بھی الزام لگا تھا۔ آج وہ یونان اور قبرص کے بھی اتحادی ہیں۔ وہ ترکی کے توانائی کے دعووں کے خلاف مشرقی بحیرہ روم میں اسرائیل اور مصر کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ بہرحال آج کا یہ طاقتور ملک تقریباً 50 سال قبل صرف چند قبائلی ریاستوں پر مشتمل تھا۔